ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کل بڑا دلچسپ واقعہ سنایا اپنی زندگی کا. بتایا کہ میں کہیں غلط کیس میں جیل میں پھنس گیا تھا، کسی ٹرسٹ کے تھرو خوراک تقسیم کر رہے تھے، تو لمبا قصہ ہے، بہرحال ان کو جیل ہو گئی. کہتے ہیں میں بھی تھا، میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے. وہ جو دوست تھا وہ نو مسلم تھا، نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اس نے بہری مذہب سے اسلام قبول کیا تھا تبلیغی جماعت کی برکت سے. تو کہتے ہیں کہ ہم جیل میں جب پھنس گئے اور اتنا زیادہ ہمیں ٹارچر کیا گیا تو ہم نے اللہ سے دعا مانگی. ہم نے دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک غار کا منہ پتھر سے بند ہو گیا تھا. غار کا منہ پتھر سے بند ہو گیا تھا، مشہور واقعہ ہے نا. تو تین آدمی غار کے اندر پھنس گئے. جب تینوں غار کے اندر پھنس گئے، نہ ہوا کا راستہ نہ روشنی کا راستہ، موت یقینی ہے کیونکہ آواز بھی باہر نہیں جائے گی ان کی. جب چیخیں گے پکاریں گے تو کون سنے گا بیابان میں؟ اور ویسے بھی جب غار کے منہ پر کوئی پتھر بڑا گر جائے تو آواز کہاں سے باہر جائے گی؟ تو اب ان تینوں کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی، اور موت بھی ایسی کہ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جانا، آسان موت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی. تینوں نے کہا کہ بھائی ہم نے زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جو صرف اللہ کی خاطر ہو اور وہ بڑا عمل ہو، تو اللہ کے سامنے وہ عمل رکھ کر اللہ کو اس عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں. بعض دفعہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں جو ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے ہم سے بہت اچھا کام کروا لیا، اور بعض دفعہ نہیں بھی کرتے. تو تینوں نے دعا مانگی. پہلے نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اے اللہ، کانت ابنۃ عم لی وکنت احبها کاشد ما یحب الرجال النساء. اے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میں اس پہ عاشق تھا بہت زیادہ، اور زنا کرنا چاہتا تھا، بدکاری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ قدرت نہیں دیتی تھی. یہاں تک کہ قحط پڑ گیا، میرے پاس مال تھا تو وہ قحط سے متاثر ہو کر، بھوک اور پیاس سے متاثر ہو کر میرے پاس کچھ راشن لینے کے لیے آئی. میں نے اس سے کہا کہ میں اس شرط پر تمہاری اس حاجت کو پورا کروں گا کہ تم میری خواہش کو پورا کرو. مجبور تھی، بھوکی مر جاتی، اور اس پر ایک شیطان سوار تھا. مجبور ہو گئی وہ، یہاں تک کہ یہ شخص کہتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ سے جو ہے نا مانگنا سیکھنا چاہیے انسان کو. یہاں تک کہ جب مکمل قدرت ہو گئی زنا کرنے کی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور ہے بھی معشوقہ اپنی محبوبہ، تو اس لڑکی نے صرف ایک بات کہی، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، کہ اللہ سے ڈر، میں تو مجبور ہوں، بھوکی مر جاؤں گی، تو مجبور نہیں ہے. اس کا تجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. آج جو زنا کرنے والا ہے وہ مزے کو تو دیکھتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے. اگر اللہ نے زانی سے حساب نہ لینا ہوتا تو پھر لوگ زنا سے بچ کے نکاح کیوں کرتے میرے بھائی؟ ٹینشن میں کیوں ڈالتے اپنے آپ کو؟ تو ان تین غار میں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہوں نے دعا مانگی. ایک نے کہا کہ اللہ، جب وہ چچا زاد بہن جس پہ میں عاشق تھا اس پہ مجھے مکمل قدرت ہو گئی، تو اس لڑکی نے کیا کہا؟ اتق اللہ، میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں ہے، اللہ سے ڈر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے، حساب دینا ہے اس کا. اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے، وہ آخرت میں بعد میں. وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے
وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس لڑکی نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈر. تو اس شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. ایسی کنڈیشن میں جب اپنی محبوبہ پر قدرت ہو اور وہ مجبور ہو اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو یہ پیچھے ہٹ گیا. کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. ایک دن کا جواب دینا ہے. تو اب دعا مانگ رہا ہے اللہم ان کنت فعلت ھذا ابتغاء وجہک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، ظاہر ہے اللہ کے علاوہ یہ کام کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اگر اللہ تیری رضا تھی تو آج جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے. غار کا دروازہ تھوڑا سا سرک گیا. ہم خود تو اللہ کے لیے کبھی کچھ کرتے نہیں ہیں، اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے لیے کچھ کرتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ پھر بھی بہت کچھ کر رہا ہے ہمارے لیے، مانتے نہیں ہیں. غار کا دروازہ سرکا ہے اتنا کہ سانس آنا شروع ہو گیا ان کا. دوسرے نے دعا مانگی اے اللہ میرے پاس ایک شخص آیا، مزدور تھا، دہاڑی بنتی تھی. شام کو جب دہاڑی دینے کا وقت آیا میرا اس سے جھگڑا ہو گیا، وہ دہاڑی لیے بغیر واپس چلا گیا. تو وہ جو اس کی اجرت تھی وہ میں نے الگ کر کے کاروبار میں لگا دی. گائے بھینسیں بکریاں خرید لیں. وہ ہوتے ہوتے ایک دو گائے سے پورا ریوڑ تیار ہو گیا. وہ کئی سال کے بعد آیا اور اس نے کہا میری اجرت دو. میں نے کہا یہ پورا ریوڑ تمہارے پیسوں سے، یہ تمہاری اجرت ہے. آج ہے کسی میں اتنا ظرف؟ 60 لاکھ روپے لے کے ہڑپ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیسوں سے بزنس کر رہے ہیں. اور جب جاؤ لینے کے لیے تو کہہ رہے پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے. کل کسی خاتون کا فون آیا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے، میرے بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی اور میرے بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہو رہی اور گھر میں راشن کا مسئلہ ہو. میں نے کہا ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ صرف 50,000 روپے ان کی تنخواہ. میں نے کہا دوبارہ یہ آئے نا تو مجھے بتانا. ہمارے پارک میں 2-3 بڑے بڑے کتے ہیں، یہ چھوڑ دو ان کے پیچھے. شرم نہیں آتی بھیک مانگتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی؟ جس کے پاس 2 وقت کھانے کو روٹی ہے اس کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام ہے. اگلے دن کے لیے آپ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. آپ صبح اٹھے آپ کو پتا ہے کہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ آج میں 2 وقت کا کھانا خود بھی کھا سکتا ہوں، اپنی بیوی کو بھی کھلا سکتا ہوں اور بچوں کو بھی. 3 ٹائم کا نہیں. ناشتے کے پیسے اگر نہیں ہے تو بھیک نہیں مانگ سکتے آپ. یاد رکھو مسئلہ. 2 ٹائم کے کھانے کے اگر پیسے ابھی نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے دہاڑی لگے گی اور 2 ٹائم کا کھانا خود بھی کھا سکتا ہوں، اپنی بیوی کو بھی کھلا سکتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی، تو اگلے دن کے لیے پیسے مانگنا حرام ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ کیونکہ جب آج کے لیے ہے تو آج تو ہو جائے گا، جب کل آئے گی پھر کل دیکھنا. کل اگر نہیں ہے کھانے کو پھر آپ بھیک مانگ سکتے ہیں، لیکن عزت دار لوگ پھر بھی نہیں مانگتے. لیکن بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے ایسے موقع. ہر آدمی زکوٰۃ کے لیے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہے، زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ دے دو. ہاں زکوٰۃ دینے کے حکام الگ ہیں. بغیر مانگے دے سکتے ہیں آپ. اگر وہ نصاب کا مالک نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، مانگتا بھی نہیں ہے، تو پھر دے سکتے ہیں آپ اگر غریب ہے. لیکن اس کے لیے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. مانگنے کے حکام الگ ہیں، اس کے لیے قوانین سخت ہیں. بغیر مانگے کسی کو دے دینا اس میں شریعت نے آسانی رکھی ہے. تو دوسرے نے کہا کہ اللہ یہ سارا ریوڑ، یہ سارا مال کس کا ہے؟ حالانکہ شرعی طور پر وہ مال اس کا نہیں تھا. آپ کے پاس اگر پیسے آپ بزنس کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا بزنس. اس کے شرعی حکم کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ میں بیان کر رہا. لیکن اس نے کہا کہ اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ یہ سارا پیسہ اس کا تھا، اس کے پیسوں سے میں نے بزنس، تو سارا بزنس اس کو دے دیا جائے. تو وہ بھی ایسا نیمبو نچوڑ نکلا، ساری بھیڑ بکریاں لے گیا. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ نہیں یار یہ اتنا تو نہیں، چلو تھوڑے سے ڈبل کر کے دے دو، 3 گنا دے دو. یہ کیا کہ سارا ہی بزنس دے دیا یار، آدھا تو رکھ لو. بعض ایسے نیمبو نچوڑ ہوتے ہیں معاشرے میں، نمازی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، پیسوں کے معاملے میں لچڑ ہوتے ہیں. لچڑ سمجھتے ہیں؟ 1 نمبر کے لچڑ. دل نہیں ہے، دل پیسہ بہت ہے، دل نہیں ہے، پورا مال لے گیا اٹھا کے. شرم نہیں آئی. تو یہ کہنے لگا اللہ اگر میں نے یہ سب تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، فاکشف عنا ما نحن فیہ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک. تو کیا ہوا ہے کہ غار کا دروازہ تھوڑا سا اور ہل گیا، روشنی بھی آنا شروع ہو گئی، ہوا بھی آنا، لیکن اتنا نہیں کہ ابھی دونوں نکل سکے.
تیسرے نے دعا مانگی، وقت میں جلدی جلدی میں نمٹاؤں، کہ اے اللہ میرے والدین تھے، بچے تھے جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، والدین بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، تو شام کو جب گھر آتا تو بکریوں کا دودھ نکال کے اپنے والدین کو پہلے پلاتا اور اس کے بعد بچوں کو پلاتا. پہلے ابا، پھر اماں، اور اس کے بعد بچے. اس دن میں لیٹ ہو گیا، آیا تو دیکھا والدین سو چکے ہیں، بچے جاگ رہے ہیں. مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اپنے بچوں کو اپنے والدین پر ترجیح دوں. آج میں نے دیکھا ہے ابا کھانس رہا ہے، اس کی دوا کا کوئی خیال نہیں ہے، بچے کو ترجیح دی جاتی ہے. بچوں کا بڑا خیال ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں گھر، وہ بوڑھے تھے، سگریٹ بھی پیتے تھے، کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ ابا آپ کمرے سے باہر سڑک پہ جا کے پیا کرو، اس سے میرے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، بیماریاں لگتی ہیں. میں نے کہا اس کو بولو کہ جب سگریٹ پیا کروں میں تو اپنے بچوں کو بولو کہ جب دادا سگریٹ پی رہے ہیں تو بیٹا آپ کمرے سے باہر نکل جاؤ. کتنی بے شرمی کی بات ہے، باپ کو کمرے سے باہر نکال رہے ہیں. بچوں کو باہر نکالو بھائی، دادا ابھی سگریٹ پی رہے ہیں. یہ تمیز ہے، تمیز، یہ ضروری ہے. بچوں کو باہر نکال دو، بیٹا دادا ٹھیک ہے سگریٹ پینا غلط ہے لیکن اب پی رہے ہیں، اب دادا ہیں، وہ دنیا چھوڑنے کے موڈ میں ہیں کہ میں چھوڑ دوں، میں مرا کیوں نہیں میں ابھی تک، اس عمر میں سگریٹ پی رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں یار سب چلے گئے، میں کیوں نہیں گیا ابھی تک، اس لیے وہ پی رہے ہیں. اب ان کو تو نہیں روک سکتے نا آپ. تو اب وہ سگریٹ پی رہے ہیں، عادت ہے ان کی، اور آپ ان کی عادت نہیں چھڑوا سکتے، تو آپ اپنے بچوں کو ان کا تابع بنائیں، دادا کو اپنے بچوں کا تابع مت بنائیں. کیونکہ کل آپ بھی سگریٹ پیئیں گے تو آپ کے بچے کیا بولیں گے، ابا پتلی گلی سے نکلو. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے باپ نے بچپن میں ہمارا اتنا خیال کیا کہ ہماری خاطر اپنے باپ کو کمرے سے باہر نکال دیا کرتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے. آپ اگر اپنی اولاد کو اپنے والدین پر ترجیح دو گے تو بچے آپ کے بڑھاپے میں یہ اس کو پازیٹیو نہیں لے کے جائیں گے کہ ہمارے ابا اتنے اچھے تھے کہ ہمارا اتنا خیال کیا. وہ کہیں گے جب ہمارے باپ نے اپنے باپ کا خیال نہیں کیا تو ہم اپنے باپ کا خیال کیوں کریں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی جلدی کر لیا کرو تاکہ بچے دادا کو دیکھ لیں. جب آپ، حقیقت بتا رہا ہوں، پہلے لوگ اپنے باپ کی خدمت کرتے تھے اپنے بچوں کی موجودگی میں، جس سے بچے باپ کی خدمت کرنا سیکھتے تھے. باپ جب اپنے باپ کا احترام کرے گا بچوں کے سامنے، اور بچوں کو یہ 10-15 سال تک یہ پروسیس دیکھنے کا موقع ملے گا، تو بچوں کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے کہ ہمارے ہاں بڑوں کی ایسی خدمت ہوتی ہے. جیسے میرے ابا نے 20 سال دادا کی خدمت کی فالج میں، تو ہمیں بھی اپنے ابا کی خدمت کرنی پڑے گی. شادی اتنی دیر سے ہوتی ہے کہ دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. یہ سب کلچر ہمارا یہودیوں سے آیا ہوا ہے، جس نے تمہیں الو بنایا ہوا ہے اور تم اسی پہ چل رہے ہو. تمہارا سارا سسٹم خراب ہو رہا ہے. جلدی جلدی دادے بن جاؤ، جلدی جلدی. کتنا اچھا لگے گا آپ بولو گے میں دادا ہوں. 35 سال میں آپ بولو گے کہ میں کیا ہوں، دادا ہوں. آپ کہو گے کہ آپ کیوں نہیں ابھی تک اتنی باتیں کر رہے ہیں. مجھے یہ باتیں خود دیر سے سمجھ میں آئی ہیں. میں تو خود مولوی بنا ہوں، تو پھر میں تو 26 سال میں تو میں مولانا بنا ہوں. میں دیر سے مدرسے میں داخل ہوا. اگر میں جلدی داخل ہو جاتا تو آج میں دادا ہوتا، اور پھر کوئی مجھ سے منہ اٹھا کے بات کرتا تو میں اپنے بچوں اور پوتوں کی فوج لا کے کھڑا کر دیتا. بولا ان سے بات کرو، ان سے پہلے یہ پرمیشن دیں گے پھر مجھ سے بات کرنا. دادا تو دادا ہوتا ہے بھائی. یہ تو آج کل مشہور ہے نا، دادا ہے کیا تو محلے کا، کہتے ہیں نا لوگ. تو جوانی میں دادا دادی نانا نانی جوانی میں بن جایا کرو، بڑے فائدے ہیں اس میں. اور بچے پالنا کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ مسلط کیا ہوا ہے ہم نے. یاد رکھو، ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے، بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے ہوں نا تو ماں باپ خود بخود پل جاتے ہیں. بچے نہیں ہوں تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ٹینشن رہتی ہے ان کو. بچے تو جوڑ پیدا کرتے ہیں، خاندانوں کو ملاتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کا ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے بچہ. ان کی باتیں، ان کی سوچ، ان کی چھلانگیں، ان کی عجیب عجیب چیزیں، وہ آپ ان کی حرکتیں تو دیکھو. ہر بچہ ایک نئی چیز ہوتا ہے وہ. تو وہ پالتے ہیں آپ کو، آپ کی ٹینشن دور کرتے ہیں. تو خیر اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنے والدین، وہ میرے بچے آئے کہ ہمیں چاہیے دودھ. میں نے کہا کہ میں اگر والدین کو جگاؤں گا تو نیند خراب ہوگی، اور اگر اپنی اولاد کو پہلے پلا دوں گا تو یہ میرا معمول نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے والدین پر ترجیح دوں. ساری رات پیالہ لے کے ان کے سر کے کنارے کھڑا رہا ہوں کہ خود ہی آنکھ کھلے گی تو مانگیں گے اور میں ان کو پیش کروں گا. اور بچے میرے پاؤں میں
رو رہے ہیں. یہاں تک کہ فجر ہو گئی, صبح کا وقت ہو گیا, فجر کا ٹائم ہو گیا, والدین کی آنکھ کھلی اور میں نے ان کو دودھ پلایا, پھر وہ بچا ہوا بچوں کو پلایا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ اگر یہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے, فاکشف عنا ما نحن فیہ, جس مصیبت میں مبتلا ہوں اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ غار کا جو پتھر تھا وہ لڑکا, فخرجوا ینطلقون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, سب آرام سے نکل گئے. کتنی بڑی مصیبت سے